الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں جنازے کے احکام و فضائل اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جنازے کے ساتھ چلے تو چارپائی کی چاروں جانب سے باری باری اٹھائے۔ یہاں اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جب ہم کسی جنازے کے ساتھ چلیں تو میت کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو ہم باری باری چاروں طرف سے اس کو اٹھائیں۔ جیسے ایک طرف سے ہم نے سب سے آگے کا اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے چلے گئے، پھر دوسری جانب سے بھی آگے اور پیچھے سے، اس طرح ہمیں باری باری چاروں طرف چاروں کاندھے لگانے ہیں۔ تو چارپائی کی چاروں جانب سے اس کو باری باری اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے تو نفل کے طور پر چھوڑ دے، پھر اگر وہ چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 1478 اور کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 42365۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنازے کو لوگ جلدی جلدی لے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم پر سکون اور وقار کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1479۔ اس حدیث سے بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جنازے کو آہستگی کے ساتھ لے جانا ہے، جلدی جلدی نہیں لے جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے میں کچھ لوگوں کو سواریوں پر سوار دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو سواریوں پر سوار دیکھا تو فرمایا، کیا تم کو حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو؟ یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں جنازے کے ساتھ سواریوں پر نہیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر وغیرہ ان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ اور بلکہ یہ اس حدیث میں تو اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کو حیا نہیں آتی کہ فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1480 اور ترمذی کی حدیث نمبر 1012۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں۔ جو جنازے کے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ ہی نہیں۔ یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں۔ اور جو جنازے کے آگے چلتا ہے تو وہ جنازے میں شریک ہی نہیں، اس کی شرکت ہی نہیں ہوئی جو اسے اس کا اجر ملے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1484 اور ترمذی کی حدیث 1011۔ اور جب جنازہ گزرے ہمارے سامنے سے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ ادب بھی ہے اور سنت بھی ہے، جیسا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے آگے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے، تب تک کھڑے رہو۔
یعنی کہ وہ جنازہ آگے نکل جائے یا پھر وہ زمین پر رکھ دیا جائے، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1542، ترمذی 1042، بخاری کی 1307 اور مسلم کی 2217، ابو داؤد کی 3172 اور نسائی کی حدیث 1918۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ہم آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یعنی کہ گویا وہ یہودی کا جنازہ ہو، غیر مسلم کا جنازہ ہو، کسی عیسائی کا جنازہ ہو، ہمارے لیے حکم اللہ کے رسول کا ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے اس کے احترام میں۔ یہ حضور کی سنت ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1311، مسلم 2217، نسائی کی 1918، مسلم 2222، ابو داؤد 3174، نسائی کی 1925 اور حاکم کی حدیث 1321۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو جب تک وہ جنازہ گزرتا رہتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، کسی کا بھی جنازہ گزرے آپ کے سامنے سے آپ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ یہ حاکم کی حدیث 1318۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر ہمارے قریب سے کفار کا جنازہ گزرے تو کیا ہمیں کھڑے ہونا چاہیے؟ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر ہمارے سامنے سے کسی کفار کا جنازہ گزرے تو کیا ہمیں اس کے احترام میں اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس لیے بھی کھڑے ہو کیونکہ تمہارا کھڑا ہونا اس کافر میت کے لیے نہیں بلکہ ان تمام ملائکہ کے احترام کے لیے ہوگا جنہوں نے اس کی روح قبض کی ہے۔ یعنی کفار کا بھی اگر جنازہ نکلے تو ہماری حکم شرعی کیا ہے؟ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ حاکم کی حدیث 1320۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ یہ دونوں صحابی جب ایک جنازہ گزرا تو دونوں صحابی کھڑے ہو گئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو یہاں کے کافر ذمی شخص کا جنازہ ہے۔ تو ان دونوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ یہ بخاری کی حدیث 1312، مسلم 2225 اور نسائی 1924۔ اب ہم نماز جنازہ کے حوالے سے چند احادیث بیان کریں گے۔ حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے، پھر عورت کا جنازہ آیا تو آپ چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی کہ انہوں نے جب مرد کا جنازہ پڑھایا تو سر کے مقابل یعنی سر کے سیدھ میں وہ کھڑے ہوئے،
اور جب کسی عورت کا جنازہ آیا تو آپ نے جو ہے اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر، وسط میں کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی 1494، ترمذی کی 1034 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3194۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ وسط یعنی درمیان میں، اس کے درمیان کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1035، مسلم کی حدیث نمبر 2235 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3195۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی، وہ حالت نفاس میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے وسط یعنی درمیان میں یعنی کمر کے مقابلے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث 1332۔ اب ایک جو مسئلہ ہے وہ اگلی حدیث میں ہے، واضح ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تو اس کی نماز جنازہ نہیں، یعنی کوئی بچہ پیدا ہوا اگر وہ روتا نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، یعنی اس کو ایسے ہی بغیر نماز کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث 1032۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کی نہ تو نماز پڑھائی یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور نہ ہی ان کو غسل دیا، اور خون سمیت ان کو دفن کیا گیا، یعنی شہداء کی جو نماز جنازہ وہ بھی آپ نے نہیں پڑھائی اور نہ ان کو غسل دیا، انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث 11119، بہقی حدیث نمبر 6795، حاکم کی حدیث 1352۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے اور نہ غسل اور نہ ہی کفن، اس کو جو ہے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا کہ وہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1343، ترمذی 1036 اور بخاری کی پھر ایک حدیث 4079، ابو داؤد کی حدیث 3133 اور 1334۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر 100 مسلمانوں کا گروہ نماز پڑھے اور وہ سب اس کی بخشش کی دعا کریں تو ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ یہ مسلم حدیث نمبر 2198، نسائی کی حدیث 1995، ترمذی 1029، طبرانی معجم اوسط میں یہ حدیث 6039، بہقی شعب الایمان کی حدیث 9248 اور نسائی کی حدیث نمبر 1995۔ اسی زمانے میں ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی کہ کسی میت کے ساتھ 40 آدمی نماز پڑھے، وہ اس میت کے حق میں بخشش کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث 2199۔ حضرت مالک بن حویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر 3 صفوں میں نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے میں لوگوں کی تعداد کم پاتے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث 1028، ابو داؤد 3166 اور حاکم کی حدیث 1341۔
نماز جنازہ کا ثواب کیا ہے، کتنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنازے میں شامل ہوا، جو شخص کسی جنازے میں شامل ہوا تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن ہونے تک ساتھ رہا اس کے لیے 2 قیرات ہے، 2 قیرات کا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ 2 قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کی مثل اس کو ثواب عطا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں یعنی 2 پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات یعنی 1 پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور جو جنازے میں بھی شریک ہوا پھر ساتھ ساتھ جو دفینے تک وہ ساتھ رہا تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ کتنا عظیم اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بخاری کی حدیث 1325، مسلم 2189، ترمذی 1040، ابو داؤد 3168، نسائی 5038، ابن ماجہ حدیث 1539۔ کیا قبر پر بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو نہ دیکھا تو کچھ روز کے بعد اس کے متعلق دریافت کیا کہ وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے اس کے متعلق دریافت کیا وہ کہاں گئی عورت، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات حدیث سے پوری طرح سے واضح ہے کہ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، دفن کرنے کے بعد بھی جو چاہے وہ نماز جنازہ الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی نہ گئی ہو تو بعد میں قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو چیز حدیث سے صاف اور واضح ہو جائے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کسی بھی امام کا قول حدیث کے مقابلے میں کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے رسول سے کوئی بات ثابت ہو جائے پھر کسی بھی عالم کا کوئی قول معتبر نہیں۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی 1527، مسلم کی حدیث نمبر 2215، اور ترمذی کی حدیث نمبر 1037، 1038، بخاری کی حدیث نمبر 1337، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3203، اور ابن حبان کی حدیث نمبر 3087۔ اسی زمانے میں اگلی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اہل احد پر نماز پڑھی جیسے کسی میت پر نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ واپس تشریف لائے، یعنی آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جو مدفون تھے، جو لوگ، جو آپ کے صحابہ جو فوت ہو گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، جو وہاں پر دفن تھے، ان سب پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس طرح پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 3323 اور بخاری کی حدیث نمبر 6426۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد پر دوبارہ 8 سال بعد تشریف لے گئے اور اہل احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 6426، مسلم کی حدیث نمبر 5976 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3224 اور طبرانی المعجم کبیر میں حدیث 786۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ بقیع تشریف لے گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر 4 تکبیریں کہیں، یعنی کہ آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہاں یہ پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ قبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1534 اور مسلم کی حدیث نمبر 2215، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3204 اور نسائی کی حدیث نمبر 1974۔ خواہ بے شک اس کی نماز ایک بار ہو گئی ہو، لیکن پھر چند لوگ اگر آتے ہیں اور اس کو دفن کر دیا، اگر وہ اگر چاہیں تو دوبارہ سے قبر پر جا کر وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کیا کرتے تھے۔ وہ شخص رات کے وقت فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے رات کو ہی دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کے متعلق حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فلاں شخص رات کو ختم ہو گیا ہے، تو ہم نے رات کو ہی اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کے وقت ہی خبر دینے میں تمہیں کس چیز نے روکا تھا، یعنی تم نے مجھے رات کو خبر کیوں نہ دی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا اور سخت اندھیرا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بخاری کی حدیث 1247 اور 1321 اور مسلم کی حدیث 2211۔ اسی طرح ایک اور سوال، کیا غائبانہ شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ مثلا کوئی شخص غائب ہو گیا، وہ ملے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فوت زندہ ہے کہ مر گیا ہے، یا پھر معلوم پڑ جائے کہ فوت ہو گیا تھا، نہر میں ڈوب گیا تھا لیکن اس کی لاش نہیں ملی، تو یا کوئی اور ایسے اسباب ہوں اور ہمیں خوب معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ فوت ہو گیا، تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ غائبانہ شخص کی موجود نہیں ہے لیکن نماز پڑھی جائے گی اس کے لیے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اور فرمایا کہ اپنے اس بھائی کا جنازہ پڑھو جو تمہارے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کر گئے۔ یہاں ایک مسئلہ اور واضح ہوا، مثلا کوئی شخص کہیں اور ایسی جگہ گیا بہت دور، مثلا کہ وہ مکہ مدینہ ہی گیا اور وہاں وہ فوت ہو گیا اور وہیں اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کی نماز جنازہ آپ یہاں بھی پڑھیں گے۔ یعنی کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی جا کر فوت ہو جاتا ہے، اس کو وہیں اگر دفن کر دیا جاتا تو اس کی نماز جنازہ یہاں بھی پڑھی جائے گی، یہ غائبانہ شخص کی نماز جنازہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس بھائی کا جنازہ پڑھو جو تمہارے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کر گئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجاشی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1537۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی اور میں دوسری صف میں تھا اور ان کی نماز میں 2 صفیں ہوئی تھی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1535 اور ترمذی کی حدیث 1039 اور بخاری کی حدیث 1245۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے 1535 اور 1538۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ملک حبشہ کا ایک صالح شخص فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے صفیں درست کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے صف وسطہ تھے۔ یہ بخاری کی حدیث 1320۔ حالانکہ امام اعظم کے نزدیک غائبانہ شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک غائبانہ شخص کی نماز جنازہ جائز ہے۔ اب ہم قرضدار کی نماز جنازہ اس کا بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض باقی ہوتا تھا۔ ہمیں اس حدیث سے ایک بہت بڑی عبرت اور سبق ہمیں ملتا ہے، بہت بڑا سبق، کہ آج ہم لوگوں کا جو قرض لے لیتے ہیں نا، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ مجھے دینا ہی نہیں، یا اس کو پریشان کرتے ہیں، پریشان کر کر کے اس کا قرض دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں کہ قرض لینے والے کا کیا انجام ہوگا۔ ہاں، اگر ہم کسی کا قرض لیں تو جو ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا کریں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قرضدار کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ اندازہ کریں، تو کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض باقی ہوتا تھا۔ ایک بار ایک میت کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، اس پر 2 دینار قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور جو لوگ قرض لیتے ہیں اور ان کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں، وہ کتنے بھی صالح ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، جب تک وہ قرض ادا نہیں کریں گے اس بندے کا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کر دے۔ اور پھر بعد موت قرض ادا کرنے کا صرف جو وقت ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور قیامت میں جب اس کا قرض ادا کرے گا تب اس کی بخشش ہوگی۔ لوگوں نے تو ایک ایسا معمول بنا لیا کہ لوگ قرض لے لیتے پھر دینے کی نیت ہی نہیں کرتے، کسی کا ادھار لے آئے پھر دینے کی نیت ہی نہیں اس کی، پھر تو اپنا مال سمجھتے ہیں، وہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، لیکن تو نے بندے کا قرض لیا تو بندہ ہی تجھے معاف کرے گا، اور وہ کم معاف کرے گا جب تو اس کا قرض ادا کر دے گا تب۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جب ابو قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 3343 اور نسائی کی حدیث 1581۔ اور 3 اوقات ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں مردوں کو دفن نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے ممانعت آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے اور مردے کو دفنانے سے منع فرمایا ہے، کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو ٹھیک دوپہر کے وقت، یہاں تک کہ زوال آ جائے
اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے یہاں تک کہ ڈوب جائے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت، یہ 3 وقت یعنی صبح طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور دوپہر کا وقت۔ یہ ترمذی کی حدیث 1030، ابو داؤد 1519 اور 3192، اور نسائی کی حدیث 20017۔ اور اس نشست میں ہم اب آخری حدیث بیان کر رہے ہیں کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا کیا ثواب ہوتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان مرد یا عورت کی قبر پر وقت دفینہ ثواب کی نیت سے مٹھی بھر کے مٹی ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر مٹھی کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42411۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔